مسافر قسط نمبر 77 مسافر قسط نمبر 77 چندو دونوں لاشوں سے ذرا فاصلے پر تکیے پر بیٹھ گئی اور خالی خالی نظروں سے انسپیکٹر عباس بدرو کی برہنہ پنڈلی کے پھڑکتے ہوئے ماسک کو گھورنے لگی اور دروازے پر موجود پولیس والے کی نظروں سے بچ کر فارم ہاؤس سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2-4 منٹ کی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے ٹھکانے لگائے بغیر وہ باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ فارم ہاؤس کا راستہ بہت سنسان تھا، رات گہری تھی، وہ راستہ بھول سکتی تھی یا سمت کا تعین کرنے میں غلطی بھی کر سکتی تھی۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ فارم ہاؤس میں کہیں ایک سے زیادہ پولیس والے موجود نہ ہو۔ ان خدشوں کے باوجود یہاں سے نکلنا بھی ضروری تھا، ورنہ اسے انتقاماً فی الفور گولی مار دی جاتی یا وہ ایک قتل کے بعد دوہرے قتل کے الزام میں گرفتار ہو جاتی۔ اس صورت میں اسے تختہ دار سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کا دل بیٹھ سا گیا، یاد آ گیا کہ برسوں پہلے مزرعے کے مکان پر وہ اسی طرح 2 لاشوں کے سرہانے بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی۔ اس دن ڈاکٹر منور علی اسے جہنم کدے سے نکالنے کے لیے آ گیا تھا۔ تب بھی کسی کے آن پہنچنے کا امکان نہیں تھا، آج بھی کوئی امید نہیں تھی۔ اگر اس دن قدرت کے نادیدہ ہاتھوں نے غیبی مدد بہم پہنچا دی تھی تو آج بھی مدد مل سکتی تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، کوئی آس بر نہیں آئی۔ ایک نفرت بری نگاہ عباس بدرو اور خلیل باجوی پر ڈال کر اپنی ہمتیں یکجا کر کے اٹھی اور دروازے تک آ گئی۔ کان لگا کر باہر کی سنگن لی، کچھ سنائی نہیں دیا تو اس نے بغیر آواز پیدا کیے چٹکنی کھول کر دروازے میں درز بنا کر باہر جھانکا۔ دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر ایک جانب گردن ڈھلکائے پہرے دار نیند کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا شخص تھا، وردی اس کے استخوانی بدن پر خاصی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ اس کی کمزور بدنی دیکھ کر چندو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پستول کو فائرنگ پوزیشن میں رکھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ٹریگر دبانا ہی چاہتی تھی کہ ایک خیال ذہن میں برقی کوندے کی طرح لپکا رک کر سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوتے میں قتل کرنا آسان تھا، مگر اس کے بعد یہاں سے نکل کر شہر جانا مشکل تھا۔ یہ سوچ کر اس نے بڑی آہستگی سے کرسی کے ساتھ ٹکا کر کھڑی ہوئی گن اٹھائی اور اسے کندھے پر ڈال لی۔ اس کے سامنے کھڑی ہوئی کریتی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی، کہیں اس کے پاس پستول یا کوئی اور آلہ تو نہیں تھا۔ تسلی ہونے پر اس نے پستول کا رخ اس کے سینے کی طرف کیا اور پاؤں کی زوردار ٹھوکر اس کے گھٹنے پر ماری۔ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوا اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جو ہی اس کے ذہن پر چھایا ہوا نیند کا خمار اترا، چندو کے ہاتھ میں پستول نظر آیا تو اس کی آنکھیں دہشت سے بھر گئی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسے نیچے کرو کہیں چل نہ جائے۔ وہ دانت پیس کر بولی، خبردار اٹھنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گی۔ وہ کرسی سے اٹھتے اٹھتے تھم گیا، وائرلیس ہیڈ لڑک کر فرش پر گر گیا۔ وہ وائرلیس ہیڈ کی پرواہ کرتے وہ گردن موڑ کر کھلے دروازے سے جھانک کر دیکھنے کے بعد ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ چندو نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اپنے افسروں کی لاشیں دیکھتے ہی پیلا پڑ گیا تھا اور ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر وہ ذرا دلیر ہو گئی، غرائی، اگر تم نے کوئی خرمستی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بھی ان کتوں جیسا ہوگا، اور اگر میرے ساتھ تعاون کرو گے تو زندہ بچ جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے جلدی سے سر اوپر نیچے ہلایا، تھوک نگل کر سرائکی میں بولا، تم جو کہو گی مانوں گا، مگر مجھے گولی نہ مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چندو نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اور سوالے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، کہ اس فارم ہاؤس میں تمہارے علاوہ بھی کوئی پہرے دار موجود ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہا، نہیں، سبھی جوان رات کو ہی وین میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ یہاں کوئی سواری موجود ہے؟ چندو بڑی کوشش سے اپنا لہجہ درست بنا رہی تھی۔ ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس کے لہجے کی مہوم سے ارتاش نے چندو کو حوصلہ دیا، بولی، تمہارے پاس اس کی چابی ہے؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، موٹر سائیکل کی طرف چلو۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے صحن کو عبور کر کے لوہے کے شیڈ تلے آئے۔ سنتری نے درست کہا تھا، شیڈ تلے اجڑے رنگ والے ٹریکٹر کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اسے چندو کے حکم پر موٹر سائیکل کو شیڈ سے نکالا اور اس میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سال خوردہ انجن گھر گھرا کر بند ہو گیا۔ وہین وجود سنتری نے فیول ناب گھمائی، چوک اٹھائی اور 2-3 مرتبہ پوری قوت سے کک ماری۔ موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئی تو مایوسانہ انداز سے چندو کو دیکھتے ہوئے نیچے اتر آیا، بولا، لگتا ہے کام نہیں دے گا۔ چندو پریشانی میں مبتلا ہو گئی، یہاں سے فلفور نکلنا چاہتی تھی اور جانتی تھی کہ پیدل چل کر شہر تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ سڑک پر بھی کسی سواری کا ملنا توقع سے باہر تھا۔ زیادہ سوچ بچار کا وقت بھی نہیں تھا، اس لیے فیصلہ کن انداز میں پستول تان کر خود کلامی کے انداز میں بولی، لگتا ہے تم بھی کام نہیں دو گے، اس لیے تمہاری بھی چھٹی کرانا ہوگی۔ اس کا نام امام دین تھا، مگر یار دوستوں اور ہم منصب اہلکاروں کی تضحیک آمیز بے تکلفی نے اسے امام خان بنا دیا تھا۔ قانون نے اسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے پال رکھا تھا۔
جب بندوق اٹھا کر نہتے اور قانون کا احترام کرنے والوں کے سامنے جاتا تھا تو اس میں چنگیزی روح حلول کر جایا کرتی تھی۔ یہ معاملہ مختلف تھا۔ اگر اس نے اپنے 2 ہٹے کٹے افسروں کو کمرے میں مردہ حالت میں نہ دیکھا ہوتا تو شاید اکڑ جاتا، مگر اس وقت خوبرو لڑکی کی صورت میں موت آنکھوں کے سامنے آن کھڑی ہوئی تو اس کی گھیگی بند گئی۔ ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا، زندگی کے عوض میں ہر قسم تعاون کی پیشکش کرنے لگا۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز اور بدن پر طاری واضح کپ کپی نے چندو کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ سرد لہجے میں بولی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں چانس دیے بغیر گولی مار دوں گی۔ میں ایسی کوئی ویسی حرکت نہیں کروں گا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ اس اپنے ہاتھ بدستور جوڑ رکھے تھے۔ چندو کے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے۔ ضرورت انسان کو مفاہمت کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اسے یہاں سے نکلنے کے لیے اس مامی خان کی ضرورت تھی۔ بولی، مجھے فوری طور پر شہر پہنچاؤ۔ مامی خان نے ادھر دیکھا، ٹریکٹر پر نظر پڑی، اسے ٹھوک بجا کر دیکھا، اس کے صحت مند ہونے کا اعلان کر دیا، کہا، ہم اس پر شہر جا سکتے ہیں۔ رات پر صبح کی سفیدی حملے کرنے لگی تھی۔ کوئی اور چارہ نہ پا کر چندو نے آمادگی ظاہر کی تو مامی خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ چندو ٹریکٹر کے لیور پر پیر جما کر ڈرائیونگ سیٹ کے عقب میں لگے ہوئے چوبی تختے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پستول اس طرح سے مامی خان کی پوچھ سے لگا دیا کہ اس کے گھٹوں میں چھپ گیا۔ قریب سے دیکھنے پر بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے مامی خان کو گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا۔ 2-3 مرتبہ کی کوشش کے بعد ٹریکٹر کا انجن بیدار ہو گیا۔ مامی خان کو ٹریکٹر کی ڈرائیونگ پر عبور نہیں تھا، مگر وہ گزارا کر لیتا تھا۔ اس نے ایک جان کا جھٹکے کے ساتھ ٹریکٹر کو شیڈ سے نکالا اور تھوڑی تگ کے بعد کچے راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے فصل کی اونچائی قدرے زیادہ تھی۔ چندو نے کندھے سے گن اتاری اور مامی خان کی بے خبری میں ایک طرف اچھال دی۔ رات کے اس پہر میں سڑکیں سنسان تھیں۔ ٹریکٹر کا اسٹیئرنگ وہیل کسی اتھرے گھوڑے کی طرح بار بار مامی خان کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ اعجاز تو کچھ اس کی ناتجربہ کار ڈرائیونگ کا تھا اور کچھ کمال کمر میں چبھنے والی پستول کی نال کا تھا۔ سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ٹریکٹر بے تحاشا اچھل کود کر رہا تھا۔ شہر پہنچنے تک چندو کا برا حال ہو گیا۔ اوور ہیڈ برج سے اترتے ہی اس نے مامی خان کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ ٹریکٹر روک کر مستفسر ہوا، کیا بات ہے، کیا یہیں اترو گی؟ چندو اس پر قدرے جھکائی، کندھے پر سے ہاتھ کھسکا کر اس کی جیب تک لائی اور جو کچھ اس کی جیب میں موجود تھا نکال لیا۔ بولی، میں یہیں اترنے لگی ہوں، آگے جانے کے لیے رکشہ پکڑ لوں گی۔ میں چاہوں تو تمہیں گولی مار کر یہیں پھینک سکتی ہوں، مگر میں نے تمہاری جان بخشی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تم ٹریکٹر موڑو اور واپسی کی راہ لو، اگر کوئی گڑبڑ کرو گے تو سینے میں گولی مار دوں گی۔ وہ گھگیا گیا، منت آمیز لہجے میں بولا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ چندو ٹریکٹر سے اتر کر سڑک کی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ امام دین عرف مامی خان سنتری نے برق رفتاری سے ٹریکٹر آگے بڑھایا، یو ٹرن لیا اور اوور ہیڈ برج پر چڑھتا چلا گیا۔ برج سیدھی نہیں تھی، درمیان سے خم کھا جاتی تھی۔ اس خم تک ٹریکٹر دکھائی دیتا رہا، پھر چندو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب اس نے پستول اپنے لباس میں چھپایا اور چند قدموں کے فاصلے پر واقع چوک کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں 3-4 آٹو رکشہ ایک قطار میں کھڑے تھے۔ روڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھوں میں دبے ہوئے امام دین کے سامان کو ایک نظر دیکھا۔ تسلی ہوئی کہ کاغذوں کے پرندے میں کچھ نوٹ جھانک رہے تھے۔ اسے بروقت پیسوں کا خیال آ گیا تھا، ورنہ وہ رکشہ میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتی۔ وہ بظاہر مطمئن اور لاپرواہ دکھائی دے رہی تھی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ مامی خان کی طرف سے کارروائی کیے جانے کا خطرہ اپنی جگہ موجود تھا۔ چندو کو یقین کی حد تک شبہ تھا کہ وہ اوور ہیڈ برج سے اتر کر واپسی راہ کا یعنی پرانا شجاع آباد روڈ کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ کسی قریبی تھانے پہنچ کر اپنے افسران کے قتل کی رپورٹ دے گا۔ 2 تھانے داروں کی قتل کی خبر سنتے ہی شہر بھر کی پولیس اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہونے والی تھی۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا اور وہ طے کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے پولیس کی نظروں سے چھپ جاتی۔ وہ اپنی کوٹھی پر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کوٹھی کا راستہ پولیس نے دیکھ رکھا تھا۔ آج آ کے اس کے پاس میڈم جوزفین کا سہارا باقی تھا۔ اس کا خیال آتے ہی چندو نے رکشے میں بیٹھتی سے اسپتال چلنے کا کہا، جس کے ملکہ نرسنگ ہاسٹل میں وہ 2 سال تک مقیم رہی تھی۔ میڈم جوزفین ابھی تک سو رہی تھی۔ چندو کی دستک پر میڈم جوزفین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ چندو کو دیکھتے ہی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، ہاتھ تھم گئے، تعجب سے گویا ہوئی۔ چندو، تم خیر تو ہے نا؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، خیر نہیں میڈم، مجھے اندر آنے دے، میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ میڈم اسے دروازہ بند کر کے چندو کو بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا کر اس والے نظروں سے گھورنے لگی۔ چندو نے بلا کم و کاست تمام ماجرا کہہ سنایا اور سرکاری پستول لباس سے نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ انسپیکٹروں کے قتل کا سن کر اور پستول دیکھ کر میڈم جوزفین کی آنکھیں پھرتے خوف سے پھٹنے کو آ گئی۔ ہکلا کر بولی، یہ تم نے کیا کر دیا بیوقوف لڑکی؟
اب تک تو شہر بھر کی پولیس ہوٹر بجاتی ہوئی تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہو چکی ہوگی۔ جوزفین نے اجمل گیلانی اور اس کے باپ کی صحبت میں زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے تھے، مگر اتنی سنگین نوعیت سے اس کا واسطہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ تبھی گھبرا گئی تھی، تشویش امیز انداز میں پیشانی پر ہاتھ رگڑتے ہوئے بولی، چندو، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، سب کچھ بتایا تھا، مگر تم نے پھر بھی حماقت کر دکھائی۔ اگر تمہاری کہانی میں عمر حیات کے قتل کا واقعہ شامل تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ بڑبڑاتی جاتی تھی، ساتھ میں سوچتی بھی جاتی تھی، جانتی تھی کہ پریشانی کبھی پریشان ہونے سے تحلیل نہیں ہوتی، بد راہوں کے بیچ کوئی درز کھوجنا پڑتی ہے۔ چندو سر جگہ متفکر انداز میں بیٹھی ناخن کھرچتی رہی، اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک مصیبت سے نکل آئی تھی، دوسری منہ پھاڑے اسے نگلنے کے لیے دہلیزیں جہاں تک آ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس دوران میڈم جوزفین شوق سے نکل آئی، پستول اٹھا کر اسے تھمایا اور لباس میں چھپانے کا اشارہ کیا، پھر فیصلہ کن انداز میں اٹھتے بولی، اٹھو چندو ماہی، تمہیں فوری طور پر کسی خفیہ ٹھکانے پر پہنچانا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ پولیس میرے اور اجمل گیلانی کے تعلقات کی نوعیت سے واقف ہے، بعید نہیں کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائے، اٹھو، دیر نہ کرو۔ چندو اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہاسٹل سے باہر آئی۔ میڈم نے سڑک پر جاتے ہوئے رکشہ کو روکا، مول تول میں وقت ضائع کیے بغیر دونوں رکشہ میں بیٹھ گئی۔ میڈم نے اسے اندرون شہر کے ایک محلہ میں پہنچانے کا حکم دیا اور آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ چندو نے کچھ کہنا چاہا تو جوزفین نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رکشہ ڈرائیور کی موجودگی میں اس سنگین موضوع پر کوئی بات کی جائے اور نئی مشکل اپنے لیے پیدا کر لی جائے۔ نصف گھنٹے کے بعد وہ اندرون شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی کے 2-2.5 مرلہ کے تنگ سے مکان میں بیٹھی تھی۔ اس افلازدہ گھر میں مدقوق بشرے والی ایک 45 سالہ عورت جسے جوزفین نے نجمہ کے نام سے مخاطب کیا تھا، نے بظاہر ان دونوں کی آمد پر کسی بھی استعجاب بھرے رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ چندو کو یوں محسوس ہوا جیسے جوزفین کی یہ آمد اس کے نزدیک نہ ہی حیرت کا محرک تھی اور نہ ہی چندو کا اجنبی چہرہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا تھا۔ گھر میں اوپر تلے 2 کمرے تھے۔ اس سین میں رک کر جوزفین کو بالائی کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود ان کے لیے چائے یا ناشتہ تیار کرنے کے لیے رسوئی میں گھس گئی۔ دیوار کے ساتھ نصب کی گئی سال خوردہ 24 سیڑھی جوزفین کے وزن سے خطرناک انداز میں چرچرائی۔ چندو نے از خود احتیاط کی اور جب جوزفین سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں داخل ہو گئی تب اس نے تنگ سے زینے پر پاؤں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد عبوبی فرنیچر سے یکسر آری کمرے کے پرانے قالین پر جوزفین کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھے تشویش آمیز نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جوزفین کی کشادہ پیشانی پر فکر و تردد کی غماز لکیروں کا جال تنا ہوا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ 2 پولیس افسروں کا قتل کسی بھی طرح ہضم نہیں ہو سکے گا اور اجمل گیلانی، چندو ماہی اور خود اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ وہ تھوڑی برہمی سے بولی، تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے پیچھے عینی شاہد کو زندہ چھوڑنے کی؟ جہاں 2 تھانے داروں کو تم نے قتل کر دیا، وہاں ایک سپاہی تم سے مارا نہ جا سکا۔ تم نے حماقت کے بعد پھر حماقت کی۔ اسے مار دیتی تو شہر کیسے آتی؟ وہ علاقہ بڑا ویران اور شٹ۔ 2 شیروں کو مارنے کے بعد بھی ڈر تمہارے اندر سے نہیں نکلا؟ اس نے ہونٹ سکیڑ کر کہا اور خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ نے خاموشی سے ان کے سامنے سادہ سا ناشتہ اور چائے کے 2 بڑے پیالے رکھ دیے۔ جوزفین نے دریافت کیا، نجمہ، میوریشا واپس نہیں آیا؟ رات کو 1:30 بجے آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے فوری طور پر اسپتال پہنچنا ہے، بتا رہا تھا کہ صاحب کو آپریشن ہے، نجمہ نے بتایا اور ان کے قریبی قالین پر ہتھیلی کی ٹیک پر بیٹھ گئی۔ مگر اسے تو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، چندو نے حیرت سے کہا۔ میوریشا کے نزدیک گرفتار ہونا اور چھوٹ آنا بڑا کام نہیں، جوزفین نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ نجمہ نے جوزفین سے پوچھا، تم ہسپتال سے آ رہی ہو؟ نہیں، جوزفین نے پراٹھا توڑ کر منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ میوریشا نے تمہیں بتایا تھا کہ صاحب کا آپریشن کب ہونا ہے؟ نجمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جوزفین اٹھ کھڑی ہوئی، نجمہ کو سمجھانے لگی، نجمہ یہ صاحب کی بیوی ہے، اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، خیال کرنا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ حیرانی کی لہر نمودار ہوئی۔ چندو کو کریتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی، تم فکر نہ کرو، یہ صاحب کی بیوی ہے تو میری مالکن ہوئی اور صاحب کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ کب تک یہاں رہے گی؟ اسے یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا، آگے میوریشا جانے اور اس کا کام، میں چلتی ہوں۔ اور چندو، تم یہاں بے خوف ہو کر رہو، میوریشا اسپتال سے فارغ ہوتے یہاں آ جائے گا، یہ اس کا گھر ہے، نجمہ تمہارا خیال رکھے گی، چاہو تو نہا دھو کر فریش ہو جاؤ اور 2-4 گھڑیاں آرام کر لو۔ جوزفین نے پیار سے چندو کے گال تھپ تھپائے اور 24 سیڑھیاں اتر گئی۔ نجمہ بیرونی دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ چندو کی توقع کے برعکس نجمہ نے اس سے کچھ بھی پوچھنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ اور سپاٹ تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ جوزفین نے اس کی ذمہ یہی لگایا تھا کہ چندو کا خیال رکھے، اس نے میوریشا کے آنے تک چندو ماہی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ میوریشا طویل اور جان کا انتظار کرانے کے بعد چندو کو ابتدائی شب نظر آیا، وہ خاصا تھکا ہوا نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ چندو نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور بولا، ماڑا ہے جانی یار،
मारा बादशाह माड़े को छोड़ जावा था रानी जी। हा हा हा, क्या चलो मोहब्बत मारी जान पर के जिंदगी ही बेकार नजर आवत है। तो पूरे कर्ब से चंदू की आंखें डुबडुबा गई, जुबान हकला गई, बोली क्या मतलब? अजमल साहिब मर गए? ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? वीरूशाह घुटनों में होगा। वीरूशाह घुटनों में सर डालकर हौले हौले सिसकने लगा, बड़बड़ाते हुए रानों पर हाथ मारकर बयान करने लगा। अजमल के साथ गुजरने वाली घड़ियों को याद करते हुए अवेला करने लगा। इसकी बड़बड़ाहटों से चंदू ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि अजमल ने ऑपरेशन के दौरान अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी थी। चूँकि तवील बीमारी ने इसके बदन की कुव्वत मुज़ाहमत को दीमक की तरह चाट लिया था, इसलिए वो डॉक्टरों की चीर फाड़ के मुकाबले में खुद को जिंदा न रख सका। चंदू का हाथ थामकर मीरूशाह सिसका, ये किस मुकाम पर सोचा तेरे को बिछड़न की, अब तो आजा के दिन सवरन को आवत थे। अजमल गिलानी एक मुख्तसर किरदार लेकर चंदू की ज़िंदगी में वारिद हुआ था। बाज़ मुख्तसर किरदार पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो जाते हैं, वो भी ऐसा ही था। मर गया, मगर चंदू के दिल से दुख को महसूस करने वाला हिस्सा ही निकाल कर ले गया। बजा कि इसकी मौत हादसाती नहीं थी और इसकी मौत चंदू के मुस्तकबिल के लिए खुश आइन थी, मगर वो इसके लिए इस शिद्दत से टूट कर रोई के जलथल एक हो गया। अपनी ज़िंदगी में लोट पोट होते तमाम तर दुख और इज़्तिराब शायद एक ही नुक्ते में आन समाये थे। काफ़ी देर रोने के बाद अज़ खुद संभली, पानी पिया और मीरूशाह से महवे कलाम हो गई। इसने अजमल के ऑपरेशन की तफसीलात सुनी। मीरूशाह और नसर हयात ने बगैर वक्त ज़ाय किए इसकी मौजूद अंदाज में तदफीन कर दी थी। वो अजमल गिलानी की मौत के दुख से एक ज़रा निकला तो उसे चंदू की यहाँ मौजूदगी पर तज्जुब हुआ। इसके सफसार पर चंदू ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। मैडम जोज़फीन के बरक्स मीरूशाह ने लापरवाही से कंधे उचकाए बोला, तो क्या होवत, मारे धंधे में ज़िंदगी ऐसे ही गुजरत है रानी जी, एकदम फिक्र नहीं करत, सोच लेवत के बादशाह की जा रानी जी लेवत, मारे को मालूम होवत के क्या करना होवे क्या नहीं करना होवे, तुम इधर आराम से सो जावत बस। वो दिलासा देकर निचले कमरे में चला गया। अल्लाह सुबह जब वो चंदू के पास आया तो इसके अक़ल में उस्ताद नसर हयात भी दिखाई दे रहा था। दोनों ने मोदिबाना अंदाज में उसे सलाम किया और थोड़ा फासला रखकर कालीन पर बैठ गए। मीरूशाह ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, चंदू रानी, मारे को इतना बता देवे कि मारे बादशाह की राजवाड़ी का ताज सर पर रखत या जुर्म माफिक रसोई पर राज मांगत। तो फौरी तौर पर मीरूशाह की बात समझ न पाई। अक्सर मीरूशाह की माफूकुल फितरत बातें इसके सर से गुजर जाती थी। नसर हयात इसके चेहरे से दिली हालत भांप के मुदिबाना अंदाज में समझाने लगा। पूछने लगा कि वो अजमल गिलानी का कारोबार संभालने का इरादा रखती थी या उम्मी औरतों की तरह घर बसाने का ख्वाब देखती थी। इसके सामने दोनों रास्ते खुले थे। इसने गड़बड़ाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसे डर था कि पुलिस इसका पीछा नहीं छोड़ेगी और 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगी। वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के वाक़यतन ख्वाब देखती थी, मगर मादी की किरचियाँ आंखों में चुभ रही थी। इसने सर झुकाकर बहुत कुछ सोचा। खुद को भीड़ों के गोल में पाकर एक जगह घबराई, फिर मुस्तबसर हुई, मेरा मुस्तकबिल क्या है। मीरूशाह अपने मखसूस इस्तेज़ाई अंदाज में हाथ उठाकर कुछ कहना चाहता था, मगर नसर हयात ने जल्दी से कहा, मुस्तकबिल के बारे में खुदा बेहतर जानता है, हम तो सिर्फ इतना जानते कि हम आपकी हिफाजत में जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। रही बात पुलिस की, तो ये फ़िक्र दिल से निकाल दें। कानून की आंखों में मिर्चें डालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप साहिब के अंदाज में कारोबार और गुप्त को संभालना चाहें या अपनी जायदाद बेचकर किसी और शहर जा बसना चाहें, पुलिस आपकी गर्द को भी नहीं छू सकेगी। जहन को मुस्तकबिल की परेशानियों से परे रखकर फैसला कीजिए। वो शशो पंज में गिरफ्तार हो गई। मीरूशाह उसे ज़माने की ऊँच नीच समझाने लगा। चंदू ने जो ही ग्रुप को संभालने की ख्वाहिश जाहिर की, नसर हयात इसके आइंदा किरदार का नक्शा खींचने लगा। चंदू को इसका मंसूबा अच्छा लगा। चंदू माही पर उमर हयात और 2 इंस्पेक्टरों के बेईमाना कत्ल के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। FIR खामोश तो रहती है, मगर मिटने का नाम नहीं लेती। नसर हयात ने कहा कि अब जिस भी हिकमत अमली के मुताबिक चला जाए, पुलिस वालों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। इन तीनों मुकदमात के चालान अदालत में मुंतकिल करना पुलिस की मजबूरी थी। अदालती कार्रवाई बहुत तवील थी, जबकि इस दौरान चंदू माही को बहर सूरत जेल में रहना था। इसने जेल नहीं देखी थी, मगर थानेदार के रवैये को मद्देनजर आ गई। सुन रखा था जेल थाने से कहीं बड़ा सोबत खाना था, तभी परेशान हुई। नसर हयात बोला, नहीं मैडम, मैंने कहा ना कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़रा गौर से सुने। वो बताने लगा कि इसकी सगी भांजी 1 महीना गर्दन तोड़ बुखार की लपेट में आकर मर गई थी। उसका नाम शकीला रानी था। नसर हयात की बहनें और बहनोई मुल्तान के एक मुजाफाती कस्बे अब्बासपुर में रहते थे। गरीब लोग थे, गुजर बसर मुश्किल होती थी, मगर उन्होंने अपनी बेटी को जैसे तैसे करके इसने लिया। बीमारी के भेस में छुपी हुई मौत ने आन दबोचा। माँ बाप की कमर टूट गई। उन्होंने हमेशा अपनी इकलौती बेटी को तीनों बेटों पर फोकियत दी थी। गरीबों के यहाँ शहरी चौंसले कम होते हैं। उन्होंने बेटी की मर को सरकारी रजिस्टर पर दर्ज नहीं कराया था।
یعنی وہ دنیا کی نظروں سے اٹھ گئی تھی مگر سرکاری کھاتے میں زندہ تھی۔ نصر حیات کے اندازے کے مطابق وہ چندو کے ہم عمر واقع ہوئی تھی، اس لیے بآسانی قانونی طور پر اس کی جگہ لے کر قانون کی نظروں سے چھپ سکتی تھی۔ چندو نے حیرت سے سنا اور نصر حیات کے خاموش ہونے پر حیرت سے پوچھا، کیا شکیلہ رانی کے ماں باپ مان جائیں گے؟ وہ بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے سگے رشتہ دار ہیں، بہن اور بہنوئی ہیں، نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے، انہیں ہم عباس پور سے نکال کر کسی اور دیہات میں 2-4 ایکڑ جگہ لے دیں گے یا یہیں شہر میں لا بٹھائیں گے، روٹی کا وسیلہ بنا دیں گے اور 1,00,000-1.5 روپے بھی ساتھ کر دیں گے، تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ان کی بیٹی شکیلہ رانی ابھی زندہ ہے۔ جب آپ شکیلہ کے ڈاکومنٹس پر یونیورسٹی جوائن کر لیں گی، اپنا حقیقی نام تک بھول جائیں گی، تو آپ کو چندو ماہی قرار دے کر پولیس کبھی گرفتار نہیں کر سکے گی۔ کیوں شاہ جی، کیا خیال ہے؟ میرو شاہ نے توصیف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مار کر بولا، ماڑا جیا خوش کر دے نصری استاد، ایک دم زبردست وار کر دے تھا ماڑے یار نے قانون کی پچکی ہوئی چھاتی پر۔ چندو نے چلنے میں سوچا، پہلی سی نادانی نہیں رہی تھی مگر ابھی پختہ کار بھی نہیں ہوئی تھی۔ پوچھنے لگی، مگر میری جائیداد کا کیا بنے گا؟ وہ تو میرے یعنی چندو ماہی کے نام ہے، نصر حیات نے مسکرا کر کہا۔ چونکہ پولیس اور ریونیو دو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ پولیس میں آپ کے خلاف FIR کٹنے سے ریونیو آفس کا دروازہ آپ پر بند ہو جائے۔ آپ وہاں جائیں گی اور اپنی جائیداد شکیلہ رانی کے نام بائے کر دیں گی، بس اتنی سی بات ہے۔ چندو کے دل میں خوف آمیز تشکیک ہنکورے لے رہی تھی۔ نصر حیات نے جس سہل انداز میں ہتھیلی پر سرسوں جما کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی تھی، چندو کی سمجھ سے بالا تر تھا، مگر اس کے پاس سوائے اس پر اور میرو شاہ پر اعتماد کرنے کے چارہ نہیں تھا۔ اجمل نے مرنے سے بیشتر اسے سمجھایا تھا کہ میرو شاہ قابل اعتماد آدمی تھا، اپنے بعد میرو شاہ پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تو اس نے اپنی آنکھیں پوری سختی سے بھینچ لی اور لمبی سانس لے کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے اجمل صاحب نے کہا تھا کہ میرو شاہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، ان کے کہنے پر میں تم پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہوں، میرے لیے جو بہتر ہے وہی کرو۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے جیل نہیں جانا، مجھے تھانے نہیں جانا، اور بس۔ میرو شاہ نے آگے کھسک کر اس کے ہاتھ تھام لیے، چوم کر آنکھوں سے لگاتے بے یقینی سے بولا، مارے بارش خان نے ایسا بولت سچ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تو پھر ماڑی رانی اپنی آنکھیں بندی رکھ چھوڑت، میرو شاہ جانت، میرو شاہ کا کام جانت۔ چل ماسٹر نصری، اب جو بھی کرنا ہوت ماڑے کو ہی کرنا ہوت۔ دونوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اسے بے فکر رہنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ آنے والے 22 دن چندو نے اسی گھر میں نجمہ کے ساتھ گزارے۔ پہلے اس نے یہ سمجھا تھا کہ نجمہ میرو شاہ کی بیوی ہے، مگر اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیوی تو رہی ایک طرف، رشتے میں بھی کچھ نہیں تھی۔ وہ حالات کی ماری ہوئی بے چھت عورت تھی، اپنے خاندان کی دھتکاری ہوئی تھی۔ اجمل گیلانی کے پاس سر چھپانے کی جگہ مانگنے گئی تھی، اسے میرو شاہ کے حوالے کر دیا۔ میرو شاہ نے اسے قبول کرتے اپنی چھت اور چولہا فراہم کر دیا، جبکہ اسے میرو شاہ کی بیوی کا کردار سنبھال لیا تھا۔ وہ مشینی انداز میں نہ صرف اپنا اور میرو شاہ کا کام کاج کرتی تھی بلکہ چندو ماہی کا خیال بھی رکھتی تھی۔ یہ لگتا تھا جیسے اس کے بدن اور ذہن میں کوئی خواہش یا رد عمل سمیت کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، نہ ہنستی تھی، نہ روتی تھی، اور نہ ہی اسے کسی بات پر غصہ آتا تھا۔ بعض اوقات چندو کو اس کے غیر فطری رویے پر الجھن سی ہونے لگتی تھی، مگر وہ مجبوری کے عالم میں دن پر دن گزارتی چلی گئی۔ وہ زندگی کے خونی پنجوں میں چاروں طرف سے جکڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی دانش میں سانس لینے کے لیے ننھی سی روزن دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر نصر حیات اور میرو شاہ نے اسے مکھن کے بال کی طرح قانون اور اجمل کے رشتہ داروں کے غیظ و غضب سے نکال کر شکیلہ رانی بنا دیا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو جانے والی شکیلہ رانی کے ماں باپ کو عباس پور سے نکال کر شہر لے آئے۔ چوک رشید آباد کے قریب انہیں ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا مکان خرید کر دینے کے بعد نصری کے دل گرفتہ بہنوئی کی خواہش پر شاہین مارکیٹ میں نئے سائیکلوں کی دکان بنا دی گئی، جس سے ان کی گزر بسر کا یہی بہترین بندوبست ہو گیا۔ وہ جن کی طناب غربت نے کھینچ کر گردن اکڑا رکھی تھی، وہ راتوں رات لکھ پتی ہو گئے۔ چونکہ یہ پلان نصر حیات کا تیار کردہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی مرحوم بیٹی کی اس طریقے سے پر ہونے والی جگہ کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے چندو ماہی نے بآسانی شکیلہ رانی کا روپ دھار لیا اور نصر حیات کے ساتھ ریونیو آفس جا کر اپنی جائیداد شکیلہ رانی کے نام منتقل کرا دی۔ اس دوران میرو شاہ کی زبانی اسے اپنی تلاش میں سرگرداں پولیس کی ناکام و نامراد چھاپہ مار کارروائیوں کا علم ہوتا رہا اور دل موہوم سے خدشات کی تال پر دھڑکتا رہا۔ میرو شاہ نے اسے رانی کا خطاب دے رکھا تھا، جبکہ نصر حیات بڑے مؤدبانہ لہجے میں اسے میڈم کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ پہلے اسے یہ خطاب ناشناسا اور عجیب سا لگا، مگر 2-4 دنوں میں ہی اس کی عادت ہو گئی۔ وہ اور اس کے ہم جماعت نرسیں جوزفین کو میڈم کہا کرتی تھیں۔ وہ پردہ سیمی سے ہٹ گئی تھی
چندو ماہی شکیلا رانی اور پھر میڈم شکیلا بن کر پردے پر جگمگانے لگی تھی۔ میرو شاہ نے اس کے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اجمل گیلانی کے رشتہ داروں نے واویلا کھڑا کیا۔ جائیداد کی وراثتی تقسیم کے عدالتی کیسوں نے اسے بہت الجھا دیا تھا۔ حقیقی وارثان کی راہ میں مفروض مجرمہ چندو ماہی آڑے تھی، کیونکہ وہ اجمل گیلانی کی بیوی ہونے کے ناطے اس کے جائیداد کی قانونی لحاظ سے اہم وارث تھی۔ میرو شاہ نے ان سب الجھنوں سمیت جائیداد کا بڑا حصہ اجمل گیلانی کے ندیدے رشتہ داروں سے بچا لیا۔ جب قانونی موشگافیوں سے عہدہ بر ہو گیا تو اس نے چندو پر توجہ دی۔ شہر کے مضافات میں بند بوسن کے پار قدرے ویران ماحول میں اجمل گیلانی کا زرعی رقبہ اور ڈیرا موجود تھا۔ میرو شاہ کی تجویز پر نصر حیات چندو کو اس ڈیرے پر لے گیا اور مخصوص انداز میں اس کی تربیت شروع کرنے لگا۔ میرو شاہ چاہتا تھا کہ اجمل گیلانی کا نیٹ ورک سنبھالنے کے لیے چندو کو غیر معمولی طور پر سخت جان، چاقو چوبند اور بہادر ہونا چاہیے۔ وہ خود لڑائی بھڑائی اور اسلحہ استعمال کرنے میں مہارت نہیں رکھتا تھا۔ اسے یہ کام اس نے نصر حیات عرف ماسٹر نصری کے سپرد کر دیا۔ ماسٹر نصری نہ صرف غضب کا فائٹر، چالاک منصوبہ ساز، بلکہ ہر قسم کے اسلحے کے استعمال میں بھی خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ ایک طرف جہاں اس نے چندو ماہی کو کثرت اور اسلحہ چلانے میں طاق کرنا شروع کر دیا، وہیں میرو شاہ نے اسے ہر روز یونیورسٹی جا پہنچانا اور دوپہر میں واپس لانا شروع کر دیا۔ میرو شاہ اسے مضبوط کرنا چاہتا تھا، مگر اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ نہایت وسعت گیر اور پسماندہ علاقے میں پرورش پانے والی، اپنے سائے سے لرزہ براندام کم عمر لڑکی 2-3 سالوں میں اتنی بڑی شاطر بن جائے گی کہ بڑے بڑے سور میں اس کے نام سے کانپنے لگیں گے۔ انسانی زندگی طرفہ تماشوں کی اماجگاہ ہے۔ ممولہ شہباز تو شہباز ممولہ بنتا دیکھا گیا ہے۔ وہ فاختہ تھی، اپنے پروں کی پھرپھراہٹ سے چونکنے اور ڈرنے والی، مگر ماسٹر نصری کی 6 ماہ کی غیر معمولی تربیت نے اسے شہباز بنا کر جرائم کی فضا میں چھوڑ دیا۔ میرزادے عمر حیات کی بہن صفیہ، اجمل گیلانی کے رشتہ دار اور پولیس اہلکار بہت پیچھے رہ گئے۔ جب تعلیم مکمل ہونے پر وہ شہر کی نو خرید کردہ C2 والی کوٹھی میں منتقل ہوئی، تب تک وہ شعلہ جوالا بن چکی تھی۔ گامن کی چندو ماہی نہ رہی، سائیکلوں والے محمد علی کی شکیلا رانی بھی نہ رہی، میڈم شکیلا بن کر آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیا ہوگا، کیا ہوا تھا، یہ اندیشے اور ملول بہت پیچھے رہ گئے، اور کیا کرنا چاہیے، بس یہی لگن اس کی زندگی کا عنوان بن گئی۔ دریا کی برہم لہروں سے شروع ہونے والی المناک کہانی اس کی بکھری ہوئی جوانی کی دھڑکتی سانسوں پر منتج ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بچپن کی ہر کہانی کو کہانی گئی مکھ تکلی گئی ٹھک کے جملے پر ختم ہوتے دیکھا تھا۔ شاید کہانی سنانے والے کو کہانی کے اختتام کا اعلان کرنا پڑتا ہے، مگر اس نے کوئی خبر نہیں دی تھی۔ بس بولتے بولتے اس کی آواز کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ میرے سینے پر اپنا گال رکھ کر ننے ننے خراٹے لینے لگی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اس لگژری روم کی مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں تاریخ کے بدلنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ وہ جاگتے میں جب بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، اپنی پہلی انگلی کی آخری پور نچلے ہونٹ پر محبوبانہ انداز کے ساتھ پھیرتی تھی، چوم کر شرارت سے روک دیتی تھی، گویا زمانے کو روک رہی ہو۔ میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا اسے دیکھا، سوتے میں بھی اس کی انگلی اسی آتش کدے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے اٹالک فری شکل کے گرے والی 2 رنگوں والی قمیض پہنی ہوئی تھی، جو آدھی آتشی سرخ اور آدھی زرد تھی۔ سیاہ بالوں اور سرخ قمیض سے جھلکتی ہوئی گلابی سفید گردن پر نظریں بے اختیار پھسل جاتی تھی۔ ننھی سی انچیدی ناک، باریک لکیروں والے بڑے بڑے اور چمکدار ہونٹ، اسے دیکھے بغیر رہا جاتا نہیں تھا۔ دیکھتے رہنا بھی محال تھا، باوجود کہ اس کی سانسوں سے پھوٹتی ہوئی شراب کی بو میں اپنی قسمت کے پیدا کردہ ہیر پھیر پر حیرت زدہ رہا کرتا تھا۔ چندو کے سفر کی ردا سن کر میں ششدر رہ گیا۔ نورپور سے بھی زیادہ پسماندہ بیٹ کے علاقے میں آنکھ کھولنے والی کتنی بدل گئی تھی، اور بسد کوشش اس کے ادھرے بدن پر تضحیک آمیز مسافتوں کی ایک ذرا سی بھی گرد دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اسے دیکھ کر رائے بھر گمان نہیں ہوتا تھا کہ اس کا تن بیٹ کی مٹی سے اور من بے پناہ ظلم سے سینچا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی بے پناہ معصومیت اس کے دکھوں اور موجودہ گھنونے کردار کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ 20 افراد کی قاتلہ اور جرائم کی دنیا کی مہارانی قرار پانے کے باوجود الرس یونیورسٹی گرل دکھائی دیتی تھی۔ میں نے بیڈ کے فوم پر پھیلی ہوئی باہیں اٹھائیں اور اس کے سوئے بکھرے وجود کو بے اختیار باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک ذرا کس مسائی پھر شانت ہو گئی۔ دل سے غبار خاطر جو تحلیل ہو گیا تھا، میں گھنٹہ بھر اپنے چہرے پر پھیلے اس کے ریشمی بالوں اور شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو کے سحر میں گرفتار رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پس منظر جان لینے کے بعد میں اس کی شخصیت کے جادوئی حصار سے نکل آتا، یا وہ میری نظروں میں پست ہو جاتی، مگر اس کے برعکس وہ میری رگے جا سے بھی قریب ہو گئی، خاص سے عام ہو کر دل کے چور خانوں میں پراجمان ہو گئی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں میڈم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ہر مرتبہ میرے اور میرے لبوں تک آنے والے جواب کے درمیان غزالہ کا
بھرا پورا وجود حائل ہو گیا اور میں میڈم کی محبت کا دم بھرتے بھرتے آہیں بھرنے لگا۔ آج بھی بے ساختہ جب ذہن میں یہی سوال ابھرا اور میں نے جواب دینے کے لیے لب کھولے تو غزالہ عدم موجود تھی۔ اس کی یاد کی کسک سے ماورا ہو کر میں بڑبڑایا، ہاں میں میڈم سے محبت کرتا ہوں، دل و جان سے۔ دل پہلو میں گنگنانے لگا، وہ ہے تو جہان ہے، وہ نہیں ہے تو بھری دنیا کھوکھلی ہے، خالی ہے۔ اس کے گداز بدن کے ہر زیر و بم پر میری زندگی حسین سانسیں لیتی تھی۔ کسی کو ٹوٹ کر چاہنے والا اسے بھی توڑ دینا چاہتا ہو تو صورتحال خاصی بدل جاتی ہے۔ میں اپنے جذبات کے منہ زور رو میں بہہ گیا، باہوں کے کھچاؤ میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ میڈم پر نیند کی گہری غنودگی اور شراب کا نشہ سوار تھا۔ سانس پھنچ گئی تو کسمسا کر بھرائی آواز میں بولی، نہیں نہ سونے دو، نہ کرو۔ وہ سو رہی تھی، ہر خوف اور تردد سے بے نیاز۔ میری آنکھیں بھی نیند کے بوئے تلے دب رہی تھی۔ میں خود پر جبر کر کے جاگ رہا تھا اور اس کی سنائی ہوئی کہانی کے بے ربط اقتباسات کو جی میں دہرا رہا تھا۔ ایسے میں ہی نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔